بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 15 جنوری 2023 بروز سوموار 22 جمادی الثانی بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں۔ آج کا نیوز بلیٹن مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی نوجوانوں نے عازمین حج کے لیے ہینڈ فری چھتری بنا لی۔ سعودی نوجوانوں پر مشتمل ایک گروپ نے عازمین حج کی سہولت کے لیے ہینڈ فری چھتری کی تیاری میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ہینڈ فری چھتری کے ماڈلز کو جدہ سپر ڈوم میں ہونے والی حج اور عمرہ نمائش اور کانفرنس میں بھی متعارف کرایا گیا۔ چھتری کو بڑی تعداد میں لوگوں نے پسند کیا۔ آجل نیوز کے مطابق ہینڈ فری چھتری تیار کرنے والے گروپ کے سربراہ عبداللطیف السبیعی نے الاخباریہ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چھتری تیار کرنے کی بنیادی سوچ حاجیوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھ کر آیا۔ انہوں نے کہا دوران طواف اور مشعر مقدسہ میں دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری استعمال کرنا ہوتی ہے۔ روایتی چھتری کے نقصانات کافی ہیں۔ تیز ہوا سے یہ ٹوٹ جاتی ہے جبکہ اس کے نکلے ہوئے تار دوسروں کو لگتے ہیں جس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عبداللطیف نے مزید کہا کہ چھتری کی فکر کو عملی شکل میں ڈھالنے میں 3 سے 4 سال کا عرصہ لگا۔ کوشش تھی کہ ایک ایسی چیز تیار کی جائے جسے استعمال کرنا آسان ہو اور اس کے فائدے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہینڈ فری چھتری کو پہننا انتہائی آسان ہے۔ اس کے ساتھ جو بیلٹ دی گئی ہے وہ آسانی سے کمر کے گرد کسی جاتی ہے جس کی وجہ سے چھتری کو ہاتھ میں اٹھانا نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ اسے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایک ہفتے میں 15,743 غیر قانونی تارکین گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 15,743 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 5 جنوری سے 11 جنوری 2023 کے درمیان ہوئیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ کل گرفتار شدگان میں سے 8,732 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 4,180 گرفتار شدگان جو ہے وہ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی جبکہ 2,822 لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ سرحد عبور کر کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے 620 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 73 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ غیر قانونی تارکین کو سپورٹ فراہم کرنے پر 16 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی معاشرے میں خلا کے بڑھتے ہوئے واقعات، وجہ کیا ہے؟ سعودی خاتون وکیل حیفا الخطیب نے معاشرے میں خلا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ الاخباری چینل کے معروف پروگرام الراشد کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں خلا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے کئی سبب ہیں۔ بڑا سبب معاشرے کا بدلتا ہوا مزاج ہے۔ انہوں نے کہا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خواتین خود کفیل ہو رہی ہیں اور ان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے مضبوط ہو رہی ہے۔ تیسرا بڑا سبب یہ ہے کہ بعض خواتین سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کے واقعات کا تذکرہ کر کے فخر محسوس کرنے لگی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا مقابلہ دوسری خواتین سے کر کے خود کو برتر ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں خواتین اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی یا شوہر کی جانب سے کوئی بھی اس طرح کے جو ہوتے تھے مسئلے وہ ان کو صبر سے کام لیتی تھی، وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی، لیکن اب وہ اپنے شوہر کے رویے کے علاوہ جسمانی اور زبانی تشدد کو برداشت نہیں کرتی ہیں۔ جبکہ ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ پہلی فرصت میں خلا کا مطالبہ کر دیتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا سوشل میڈیا کے بھی معاشرے پر اثرات پڑے ہیں۔ اب خواتین معروف شخصیات کو فالو کرنے لگی ہیں۔ ایسی خواتین اپنے آپ کو مثالی بنانے لگی ہیں جو سوشل میڈیا پر صرف اپنی زندگی کے خوشگوار پہلوؤں کو اجاگر کرنے پر اکتفا کرتی ہیں۔ سعودی مارکیٹ میں سونا مزید مہنگا، 21 کیرٹ 1 گرام کی قیمت 202.55 ریال۔ سعودی مارکیٹ میں جو کل گزشتہ دن میں جو سونے کا ریٹ ہے اس میں مزید اضافہ ہوا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت بڑھ گئی جو کہ 231.49 ریال تک پہنچ گئی۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ والا سونا وہ استعمال کیا جاتا ہے جس کے 1 گرام کی قیمت 202.55 ریال رہی جو جمعے کو 200.02 میں دستیاب تھا۔ سعودی عرب میں رونالڈو اور میسی کا مقابلہ، قیمت 1 کروڑ ریال تک پہنچ گئی۔ ریاض سیزن کے فٹ بال میچ کی منفرد نمایاں اور خصوصی ٹکٹ کی نیلامی جاری ہے جس کی قیمت 1 کروڑ ریال تک پہنچ گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خصوصی ٹکٹ پر بولی 17 جنوری تک جاری رہے گی۔ سعودی تاجر عبدالعزیز بغلف نے ٹکٹ کی 30 لاکھ ریال کی بولی لگائی تھی جس پر معروف تاجر بندر الدحیق نے 35 لاکھ ریال کی بولی لگا دی۔ اس کے بعد ابراہیم المحدب نے ٹکٹ کی قیمت بڑھا کر 40 لاکھ ریال کر دی۔ کچھ دیر بعد معروف تاجر خالد المشرف نے 70 لاکھ کی بولی لگائی اور پھر اپنی پر بولی لگا کر اسے 90 لاکھ تک پہنچا دیا۔ ایسے میں محمد المنجم نے مداخلت کی اور ٹکٹ کی 93 لاکھ ریال کی بولی لگا دی۔
اس کے بعد مشرف الغامدی نے ٹکٹ کی قیمت 10 ملین ریال تک بڑھا دی ہے۔ ٹکٹ پر بولی 17 جنوری تک جاری رہے گی اور توقع ہے کہ اس کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا۔ واضح ہے کہ ریاض سیزن کے تحت ایک تاریخ فٹ بال میچ ہے۔ پیرس سینٹ جرمن FC کلب اور مقامی فٹ بال کلب النصر اور الہلال کے سٹار کھلاڑیوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے۔ اس میچ میں النصر کلب کے سٹار کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو، میسی، نیمار اور دیگر سٹار کھلاڑی بھی شریک ہوں گے۔ گاڑیوں کا شیشہ توڑ کر اشیاء چرانے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں جدہ پولیس نے چوری کے الزام میں 3 غیر ملکیوں کو حراست میں لیا ہے۔ ملزمان سے تحقیقات جاری ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ جدہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ نامعلوم افراد گاڑیوں کا شیشہ توڑ کر اشیاء چوری کر رہے ہیں۔ پولیس نے متعلقہ ٹیم سے رابطہ کیا جو ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوگی۔ ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان کے قبضے سے گاڑیوں سے چرائی گئی اشیاء برآمد کی گئی جن کی تعداد 5 تھی۔ زیر حراست افراد کے خلاف ابتدائی رپورٹ درج کر کے انہیں پروسیکیوشن کے سپرد کر دیا گیا، جہاں ان کا ریکارڈ چیک کر کے چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ کی پاکستانی وفد سے ملاقات، معاہدے پر دستخط۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ نے پاکستان کے وفد کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ حج سیزن 1444 کے انتظامات کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ حج عمرہ سروسز کانفرنس اور نمائش حج ایکسپو 23 کے موقع پر سعودی وزیر حج اور عمرہ نے مختلف وفود سے ملاقاتیں کی اور معاہدوں پر دستخط کیے۔ یہ معاہدے سعودی عرب کی جانب سے حج اور عمرہ اور زیارت کے دوران عازمین کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے پیش کردہ ترقیاتی اقدامات کے تحت آتے ہیں۔ وزیر نے حج سیزن 1444 ہجری کے انتظامات کے لیے پاکستان کے وفد کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، جس میں حج کا جو کوٹا ہے، ایئرپورٹس، ان کے ڈپارچر، ارائیول اور اس کے علاوہ جتنے بھی تنظیمی ہدایات ہیں وہ شامل ہیں جو حجاج کرام کے سفر اور ان کی جو وہاں سے شروعات سے لے کر سعودی عرب سے واپسی تک ان کی تمام حفاظت اور آرام کی ضامن ہیں۔ سعودی عرب میں رضاکاروں کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی نے کہا کہ 2022 کے آخر تک سعودی عرب میں رضاکاروں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر کے 39 ملین گھنٹے رضاکارانہ خدمات پر صرف کیے ہیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ سعودی ویژن 2030 میں رضاکاروں کی تعداد کے حوالے سے جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا اسے کہیں زیادہ تعداد میں رضاکار تیار ہو چکے ہیں۔ ملازموں کی آدھی تنخواہ غذائی مواد کی خریداری میں خرچ۔ غذائی امور کے ماہر انجینئر عبدالعزیز الیاقوت نے کہا کہ ملک میں 500 غذائی اشیاء کی قیمتوں میں 28% اضافہ ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عبدالعزیز الیاقوت نے کہا کہ پڑوسی ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب میں غذائی اشیاء مہنگی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 4 افراد پر مشتمل خاندان کا سربراہ پہلے غذائی اشیاء پر اپنی تنخواہ کا 38.5% خرچ کرتا تھا، لیکن قیمتوں میں اضافے کے بعد اب وہی خاندان ماہانہ تنخواہ کا 48% خرچ کرتا ہے۔ انجینئر عبدالعزیز الیاقوت کا کہنا تھا کہ 120 رضاکاروں کے تعاون سے مختلف مارکیٹوں میں 500 بنیادی اشیاء کی قیمتیں چیک کی گئیں۔ پھر ان اشیاء کی قیمتوں کا جو کمپیریزن ہے وہ پڑوسی ممالک کی مارکیٹوں سے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بیشتر اشیاء کی قیمتیں سعودی مارکیٹ میں 28% زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، مگر ہمارے تاجروں کی طرف سے قیمتوں میں اضافہ ناقابل فہم ہے۔ رواں سال 2023 کا اگر کمپیریزن 2022 سے کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کچھ بنیادی غذائی اشیاء کی قیمت میں 20 سے 25% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ حالانکہ جو عالمی منڈی ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ حج اور عمرہ کے شعبے میں بڑی تبدیلی ڈیجیٹل اس سے خدمات کی فراہمی آسان۔ برطانوی حجاج کی کونسل کے CEO راشد موغرادیہ نے کہا کہ سعودی عرب میں حج اور عمرہ کے شعبے کے تمام سطحوں پر بڑی ڈیجیٹل تبدیلی خدمات کی فراہمی کو ہموار اور عازمین کے تجربات میں اضافہ کرے گی۔ سعودی وزارت کی جانب سے جازان ریجن میں صحت انیشیٹیوز کی ستائش۔ سعودی وزارت صحت نے جازان کے الحسان چیریٹیبل جو میڈیکل ایسوسی ایشن ہے اس کو ریجن میں 62,000 سے زیادہ مریضوں کی مدد کرنے پر اس کے شاندار انیشیٹیوز کے لیے 2022 میں پہلا انعام دے کر قومی سطح پر تسلیم کیا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SP کے مطابق الحسان چیریٹیبل میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد بن اسماعیل الحازمی نے کہا کہ جو شفا پروگرام ہے اس کے ذریعے تقریباً 1557 مریضوں کی سرجری کی گئی۔ گردے فیل ہونے اور خون کی موروثی بیماریوں میں مبتلا تقریباً 24,132 مریضوں کو محفوظ پروگرام کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔